السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ اوائل بہار کی ایک دھنک رنگ اور خوشبو بکھیرتی شام ہے۔ تحد نظر سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ دور پہاڑی سے بہتے ہوئے جھرنے کا سفید جھاگ اڑاتا پانی نیچے جھیل میں آ کر نیلا دکھائی دے رہا ہے، جس پر اڑتے ہوئے سفید بگلے کتنے اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان سرسبز درختوں کے درمیان رنگ برنگے پھولوں کے بیچ میرا کاٹیج نما بڑا سا بنگلہ ایک عجیب سحر خیز سا منظر پیش کرتا ہے۔ میں اکثر اس ٹیرس پر کھڑی گھنٹوں گھنٹوں ان حسین مناظر میں گم سی رہتی ہوں۔ اگر یہ کاٹیج ہمارے ملک کے کسی شہر میں ہوتا تو شاید میں اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار کرتی، لیکن یہ میرا ملک نہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ یہاں کھڑی ان مناظر میں گم ہو جاتی ہوں، لیکن آج بظاہر تو میں انہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے۔ شاید کل یہ سب کچھ میرا نہ رہے۔ یہ بات نہیں کہ یہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ قدرتی حسن میری کمزوری ہے، اور آج جب کہ یہ میرا سب ہو چکا ہے، میں بلا شرکت غیر ان سب کی مالک اور مختار ہو چکی ہوں، تو سوچ رہی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امیر خان نے اس خوبصورت سی وادی میں یہ مکان اپنی ذاتی رہائش کے لیے خریدا تھا۔ یہ انسان بھی کتنا حریص ہے نا، 2 دن کی زندگی میں اپنے آرام و آسائش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اسمگلنگ، منافع خوری، حق تلفی اور جانے کیا کچھ، یہاں تک کہ بے گناہ انسانوں کی جان تک لینے سے دریغ نہیں کرتا۔ مگر اسے کیا معلوم کہ موت اس کے پیچھے پیچھے منڈلا رہی ہوتی ہے، یا پھر کسی وقت کسی بہانے زندگی کی شام ہو جائے تو اسے سوائے 2 گز زمین کے اور کیا ملنا ہے۔ اسے بھی کیا ملا، حالانکہ وہ اربوں کا مالک تھا۔ خاندانی دشمنی کی بنا پر والدین کے قتل کے بعد خود اس نے نشے میں پناہ ڈھونڈی۔ چاچے اور ماموں نے تینوں بھائی بہنوں کی شادیاں کروائیں اور اسے دشمنوں کی پہنچ سے دور سمندر پار بھیج دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے نشے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں تو اس کے خاندان کا خیال درست نکلا، مگر اس نے دوسروں کو اس نشے کا عادی بنا دیا۔ یہ زہر کتنی ہی رگوں میں اتارتا گیا، بدلے میں اتنے ہی پیسے ملتے گئے، اور کچھ ہی سالوں میں وہ ایک امیر کبیر انسان بن گیا۔ نوجوان نسل میں یہ بغیر سوچے سمجھے زہر اتارتا رہا، یہاں تک کہ قدرت کی طرف سے دی گئی ڈھیل کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ معمولی سی بیماری کے بعد ڈاکٹروں نے اسے بلڈ کینسر تشخیص کیا۔ تب اسے ہوش آیا کہ اب رسی کھینچنے کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ بہت سٹ آیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اب ہر سال خون کی تبدیلی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھاری اخراجات کے علاوہ بون میرو کے اذیت ناک مراحل سے گزرنا ہوتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اس کا ایک بھائی والدین کی موت سے پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد اس کی 2 شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ انہیں بھی اس نے ایک علیحدہ فلیٹ پاکستانی کمیونٹی میں دلوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مالی امداد کرتا رہتا تھا۔ اب جب کہ اس کی بیماری پر اس کے سارے پیسے لگنے لگے تو انہوں نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ سب نے مصنوعی مجبوری کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ملازم یا ملازمائیں اول تو یہاں ملتی نہیں تھیں، اور کوئی ملا بھی تو بھروسے کا نہیں۔ البتہ پاکستانی کمیونٹی سے تلاش بسیار کے بعد جز وقتی چوکیدار اور ایک خانسامے کا بندوبست اس کے ایک دوست نے کر دیا تھا۔ خانسامہ اکثر چھٹی کر لیتا تھا۔ امیر خان کے بیمار ہونے پر ایک جز وقتی نرس کا بھی انتظام کرنا پڑا تھا، جس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ اب عالم خان کی مالی حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی تیمارداری کا کام سب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ تب اس کے ایک دوست یوسف شیرازی نے اسے شادی کا مشورہ دیا، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کون نکل سکتا ہے۔ وہاں تمام لوگ عالم خان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بلڈ کینسر کا شکار ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد پھر یوسف شیرازی کا مشورہ کام آیا۔ اس نے پاکستان میں موجود اپنی خالہ سے کہا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کا بندوبست کریں جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد بھی ہو، شکل و صورت خواہ کیسی بھی ہو۔ اس کی خالہ نے، جس کی ماں جسے خوب بنتی تھی، میری اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہائش پذیر لڑکے کے لیے غریب اور معمولی شکل و صورت والی لڑکی کی منطق کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ ایسے لڑکوں کے تو مطالبات ہی بہت ہوتے ہیں۔ چلو غربت والی بات بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ کچھ صاحب حیثیت لوگوں کو روپے پیسے یا جہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن شکل و صورت تو سبھی دیکھتے ہیں نا۔ ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بہنوں کی بہت اچھی بنائی تھی، مگر یوسف شیرازی کی خالہ میرے لیے بازید تھی۔
ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا نے لڑکے کی تصویر مانگی۔ ذرا انتظار کے بعد وہ بھی آ گئی۔ اماں کو لڑکا پسند آ گیا اور یوں بات آگے بڑھی۔ شادی کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ لڑکا کسی مصروفیت کی بنا پر پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اس لیے فون پر ہی نکاح ہوا۔ کچھ دن پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ کی تیاریوں میں لگے۔ آخر 3-4 ماہ کے بعد میری رخصتی عمل میں آئی۔ سارا خاندان مجھے رخصت کرنے آیا تھا، مگر صرف ایئرپورٹ تک۔ سب لوگ مجھے ڈپارچر لاؤنج تک خدا حافظ کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں پہلی بار اکیلی اتنے لمبے سفر پر جا رہی تھی۔ ایک تو اپنوں سے بچھڑنے کا غم، دوسرا اتنا طویل سفر، پھر مستقبل کا خوف اور ہم سفر سے ملنے کی آرزو۔ انجانے خوف کے حصار میں گھری ہوئی میں پیا کے دیس کو جا رہی تھی۔ آخر اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کا اختتام ہوا۔ میں چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزر کر ایئرپورٹ کے عملے کی نگرانی میں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر ہمنکوں طرح گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عالم خان کی تصویر میرے ہاتھوں میں تھی۔ تبھی ایک گاڑی میرے نزدیک آ کر رکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا کہ شاید عالم خان کی گاڑی ہے، لیکن یہ وہ تو نہیں تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھے شخص نے میرے قریب آ کر میری مشکل آسان کر دی۔ غالباً آپ علینا منیر ہیں؟ میں یوسف شیرازی، عالم خان کا دوست سمجھ لیں۔ اس نے خوشگوار لہجے میں اپنا تعارف کرایا، مگر آنکھیں اس کے مسکراتے چہرے کی چغلی کھا رہی تھی۔ ایک الجھن تھی اس کی آنکھوں میں جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ شکوہ میرے ہونٹوں سے پھسل ہی گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ محترمہ، یہ پاکستان نہیں، امریکہ ہے۔ یہاں ہر موڑ پر ایسے واقعات سے واسطہ پڑے گا۔ اس نے میری سوچ کو پڑھتے ہوئے تنزن کہا تو میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک اور طویل سفر کا آغاز ہوا۔ مستقبل کے تانے بانے بنتے گاڑی ایک شاندار کاٹیج کے پارکنگ ایریا میں پہنچ کر رکی تو میرے خوابوں کا سلسلہ بھی منقطع ہوا۔ 3-4 خواتین اندر سے آتی دکھائی دیں۔ لیں جی، سنبھالیں اپنی بھابھی صاحبہ کو، یوسف شیرازی نے تھکے تھکے سے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ میں ان کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی ٹیک لگائے بیٹھا تھا، شاید بیمار تھا، جبھی کمبل سے آدھا جسم چھپایا ہوا تھا۔ لیں جی، اپنی بیگم سنبھالیں، اور بیگم صاحبہ ذرا اپنے میاں کا اب خیال رکھیے گا، یہ کچھ بیمار ہیں۔ عالم خان کے بہن بھائی تعارف کے بعد مجھے ان کے کمرے میں چھوڑ گئے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہی ادھیڑ عمر شخص میرا شریک سفر ہے۔ میرے تو خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ تو پتہ نہیں کس کی تھی۔ پہلے ہی بمشکل اپنے ناتواں دل کو سنبھالا ہوا تھا، اور اب تو زندگی بھر کا رونا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رہوں۔ کتنے خود غرض تھے یہ لوگ، اپنی خوشیوں اور آرام کی خاطر میری زندگی برباد کر دی تھی، اور کتنی جلدی یہاں سے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے نا مجھے دیکھ کر۔ عالم خان نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے لڑکھڑا کر دیوار کو تھام لیا۔ حوصلہ حوصلہ، اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اپنے پاس بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا، مگر میں اس وقت تک خود کو سنبھال کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیت گئے۔ بھائی کچھ تو بولو۔ آخر وہ میری خاموشی سے اکتا ہی گیا۔ تم نے شاید اس طرح کی شادی کا تصور نہیں کیا ہوگا نا، مگر یہ ہماری مجبوری تھی، اور یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ سارے اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف رہتے ہیں، کون کسی کے لیے وقت نکالتا ہے۔ میری طرف سے مایوس ہو کر اس نے خود ہی وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دی تھی۔ اور پھر میرا یہاں سے وائی ایک بھائی اور 2 بہنوں کی اور ہے ہی کون؟ وہ سب بھی اپنی اپنی مصروفیات میں کھوئے ہیں۔ دیکھا نا تم نے کیسے ایک نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سب نکل گئے۔ تب بہت کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنا دولت مند انسان تنہا کیوں تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو علینا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا دل خوش فہمیوں کی لپیٹ میں آ کر دھڑ دھڑ دھڑکنے لگا۔ شاید اب کوئی پیار بھرا جملہ میری جانب اچھالیں یا کوئی راز کی بات بتائیں۔ میں ہمہ گوش تھی کہ شادی ایک مجبوری تھی۔ میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں، میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں۔ سب آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ مجھے وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی جو یہاں ملنی مشکل تھی۔
میرے دوست یوسف شیرازی نے مجھے اس مسئلے کا آسان حل بتایا کہ میں کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کروں جو مالی حیثیت میں کم تر ہو۔ پھر میرا یہ مسئلہ اسی نے اپنی خالہ کے ذریعے حل کروا دیا۔ میں نے تمہارے والدین کو اتنا دے دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے بعد بھی اپنی باقی ماندہ زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ میں جو اتنی دیر سے اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے پر جان بلب تھی، اس کی اس بات پر یکدم چیخ پڑی۔ کیا میرے والدین نے مجھے فروخت کر دیا ہے؟ نہیں، انہیں تو کچھ نہیں معلوم۔ ہم نے تو اپنی خوشی سے کچھ ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے ہیں۔ اس نے تسبیح ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو آپ نے ہماری کمائیگی کا سودا کیا؟ میری آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے مجھے بہلایا۔ اس رات میں سارا وقت جاگتی رہی۔ ایک تو اجنبی شہر، دوسرا اتنا بڑا فریب۔ کبھی والدین کی طرف سے دل برا ہونے لگتا تو کبھی سوچتی کہ کسی طرح واپس چلی جاؤں۔ تصور میں اپنے والدین کا شرمندہ اور مایوس چہرہ، بہن بھائیوں کی سرد نظریں، خاندان والوں کی تمسخرانہ ہنسی آ جاتی تو پھر ارادے ڈاماڈول ہونے لگتے۔ دل نے بھی کہا کہ جب ملازمہ سمجھ ہی لیا گیا ہے تو کیوں نہ اسی رشتے کا حق ادا کر دیا جائے، اور پھر میں اپنی ذات کی نفی کر کے عالم خان کی کنیز ہی بن گئی۔ کتنی بہاریں آئیں، کتنے پتجھڑ بیتے، کتنے موسم گزرے، کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے ہی وقف کر دیا۔ دکھ صرف اس بات کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے اپنا مستقبل سنوارنے کی خاطر یوں بے مول کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ ٹھہر کر کم از کم معلومات تو لے لیتے۔ جب دل کا درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو میں آنسو بہانے کی خاطر ٹیرس پہ چلی آتی، وہاں بیٹھ کر بہت ہلکی پھلکی ہو جاتی، پھر بہت دیر تک ان نظاروں میں گم رہتی۔ اتنا کچھ میں نے اس انسان کے لیے کیا، مگر کیا مجال کہ اس نے مجھ سے ہمدردی کے 2 بول بولے ہوں یا میرے کسی کام کو سراہا ہو، بلکہ ہر کام میں نقص ہی نکالتا رہا۔ اب تو اس کے بہن بھائی بھی آنے جانے لگے تھے۔ مفت کی ملازمہ جو مل گئی تھی، صرف کھانا اور فرمان جاری کرنا ان کا کام تھا، اور عالم خان انہیں سامنے پا کر پھولے نہیں سماتا تھا۔ باقاعدہ تیمارداری اور دیکھ بھال سے اب تو اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ میں بھی گوشت پوست کا ایک انسان تھی، میرے سینے میں بھی دل تھا۔ اس دل کو تو وہ میرا رہنے دیتا۔ شک کے نیزوں سے وہ ہمیشہ میرا وجود چھلنی کرتا رہا، ہرائے گئے کے سامنے شیر کی طرح مجھے گھورتا رہتا۔ اول تو عالم خان گھر سے بہت کم باہر جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی انتہائی ضروری کام کے لیے جانا پڑتا تو واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی تھی، جیسے میں کسی کے ساتھ عیاشیاں کرتی رہتی تھی۔ بستر کی سلوٹیں سے لے کر ڈسٹ بن تک چھان بین کرتا کہ کوئی ثبوت ہی مل جائے۔ مجھے اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کہیں جانا ہوتا تو اپنی بہن یا بھابھی کے ساتھ بھیجتا تھا، حالانکہ اس کی اپنی بہنیں اور بھابیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں سکرٹ، بلاؤز، ٹراؤزر میں ملبوس شطرے بے مہار کی طرح جدھر منہ آتا نکل جاتی تھیں۔ دوست یوسف شیرازی کو مجھے لانے ایئرپورٹ تو بھیج دیا گیا تھا، مگر اب مجھے اس کے سامنے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی سے اپنا درد میں بیان نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی خوشیوں میں شریک ہو سکتی تھی۔ کاغذ قلم استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی فون۔ بابا یا ماما جی کا فون آتا تو اسے لینڈ لائن فون پر جو عالم خان کے سرانے پڑا ہوتا تھا، اس پر بھی وہ اسپیکر آن کر دیتا تاکہ ادھر کی باتیں میرے ساتھ وہ بھی سن سکے۔ وہ ایک دھندلی سی شام تھی۔ کئی دنوں سے برف باری کا سلسلہ جاری تھا، سردیاں عروج پر تھیں۔ عالم خان کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے گری سی تھی۔ اس کے بھائی بہنیں سرے شام ہی آ کر اسے دیکھ گئے تھے۔ اچانک رات کو اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ کچھ دیر بعد یوسف شیرازی ڈاکٹر کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ شاید عالم خان نے ہی اسے فون کیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ یوسف شیرازی بھی نسخے لے کر نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے آنے پر میں باہر آ گئی۔ باہر آتے ہوئے مجھے یوسف کی آواز سنائی دی، دیکھو خان صاحب، زندگی اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کب کس وقت کون چلا جائے انسان کو کچھ علم نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اب اپنی بچی کھچی جائیداد وغیرہ کی وصیت کر دو، ورنہ بعد میں بڑا مسئلہ بنے گا۔ میں تجسس کے مارے دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ کیا وصیت کروں؟ جو کچھ ہے وہ میرے بہن بھائیوں کے کام آئے گا نا، اور کچھ اس میں سے اگر انہوں نے اس غریب مسکین کو دینا چاہیں تو دیں، ان کی مرضی۔ گویا اب بھی وہ اپنے بہن بھائیوں کو ہی نوازنا چاہتا تھا۔
जिन्होंने ज़रूरत के वक्त उसका साथ छोड़ दिया था। एक बार फिर मैं आसमान से ज़मीन पर आ गई। जिंदगी के इतने साल इसकी खिदमत करने के बाद भी मैं उसके दिल में कोई नरम गोशा नहीं बना सकी थी। इस पे सितम ये कि वो कोई मेरा हम उम्र और सेहतमंद इंसान भी नहीं था। उसने सब कुछ पोशीदा रख कर ये शादी की थी, और हैरत इस बात पर कि वो कोई बेदीन इंसान भी नहीं था, खमाजी में कुछ भी रहा हो। सच्ची बात है, मुझे ऐसे दीनदार इंसान से इस बात की तवक्को नहीं थी, मगर जो कुछ वो कह रहा था मैं पूरे होशो हवास के साथ सुन रही थी। लेकिन कुछ भाभी के लिए भी होना चाहिए था ना। यूसुफ शिराजी ने एक बार फिर मेरी हिमायत की। ये क्या कम है कि वो अमेरिका जैसे बड़े शहर में ऐश कर रही है, वहाँ उसके वालिदैन को भी मैंने बहुत कुछ दे दिया है। शायद यूसुफ शिराजी के पास आलम खान के जवाब के बाद कुछ कहने को नहीं रह गया था। आलम खान की तबीयत कई दिनों तक गिरती संभलती रही। जैसे चराग बुझने से पहले कई दफ़ा फड़फड़ाता है, इसी तरह जलते बुझते वो एक दिन बिल्कुल बुझ गया। अब मुझे पता चला कि वो मेरा साहबान था। नाम नेहाद ही सही, साहबान तो था, जिसके नीचे मैं ज़माने के सर्दो गर्म से महफूज थी। आलम खान के इंतकाल के बाद उसके घर वालों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बीमार तो वो पहले ही था, इस बात का इल्ज़ाम तो उसके बहन भाई मुझे नहीं दे सकते थे। अलबत्ता उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया गया कि मैंने उसकी सही देखभाल नहीं की। मुझे पत्थर मारने वालों में यूसुफ शिराजी भी शामिल था, जो मेरे एक एक पल के अजाब का गवाह था। इद्दत पूरी होने के दूसरे ही रोज़ आलम खान के बहन भाई आ गए। चलो निकलो, बड़े ऐश कर लिए तुमने। मेरी बड़ी ननद ने बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखते हुए हुक्म दिया। छोटी सामान निकलवाने के लिए मरी जा रही थी। देखना बाजी, जेवर जेवरात पर भी ध्यान रखना, कहीं साथ ही ना ले जाए। मैंने हारे हुए ज्वारी की तरह उस घर के दरो दीवार पर नजर दौड़ाई। तब न जाने कहाँ से यूसुफ शिराजी आ गए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसने हैरत से सबकी तरफ देखा। क्यों, अब ये यहाँ रहकर क्या करेगी? भाभी ने उसे घूरते हुए कहा। और फिर ये घर इसका तो नहीं है ना कि मोहतरमा यहीं टांगे फैलाए पड़ी रहे? बड़ी ननद के लहजे में जहर भरा हुआ था। ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। यूसुफ शिराजी ने बड़े रसान से कहा। पहले तो सबकी समझ में नहीं आया, फिर सबने बैक वक्त मुंह से निकाला। क्या? हर आंख में सवालात थे। आलम खान ने मरते वक्त ये मकान, गाड़ी और बैंक में जो कुछ बच गया था इन्हीं के नाम कर दिया था। यूसुफ शिराजी के इस इंकशाफ पर उन लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत हैरान हो गई। ये नहीं हो सकता। आलम खान के भाई नसीर खान समेत सब चिल्लाने लगे। ये आलम खान तो कहता था कि सब कुछ तुम लोगों का है, और ये भी। उसके भाई ने मेरी तरफ इशारा किया। अरे वो बहुत होशियार था, वो तुम लोगों को फरेब देकर काम निकालता रहा था। ये रहे कागजात। यूसुफ शिराजी ने मुस्कुराते हुए कहा। सबको तो जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन ये कागजात तुम्हारे पास कैसे आए? नसीर खान और उसके बड़े बहनोई को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कल ही वकील ये मुझे दे गया था। उसने कागजात उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, इसलिए वो सब वापस चले गए। अब वहां सिर्फ मैं, यूसुफ शिराजी और चौकीदार रहते थे। यूसुफ शिराजी ने भी शायद इस तरह अकेले में मेरे पास रहकर उनके शक को हवा नहीं देना चाहिए, और फाइल मुझे पकड़ाकर चंद अहम बातें बताता हुआ उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सच कहते हैं, इस कायनात का खालिक व मालिक पल में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। उसने पहले मुझे अर्श से फर्श पर फेंका और फिर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। अब ये सब मेरा था, सिर्फ मेरा। यूसुफ शिराजी ने खतरे के पेशे नज़र पहले की तरह सिक्योरिटी इंतज़ाम भी रहने दिया था। अब किसी को मुझ पर हाथ डालने से पहले 10 दफ़ा सोचना था। कितने ही रूखे फीके दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोज़ इस टेरेस पर खड़ी होकर मंसूबे बनाती रही कि मुझे क्या करना चाहिए, वापस लौट जाऊं या यहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब तो ये सब मेरा था। फिर यूसुफ शिराजी भी कई बार ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझसे कुछ बातों का इजहार कर चुका था, मगर उसे तो इसी मुल्क में रहना था, और मेरा तो सिर्फ जिस्म यहाँ था, मगर रूह तो अब तक वहीं मेरे मुल्क के उसी शहर में ही क़याम पजीर थी जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैं पली बढ़ी थी। इतना अरसा गुजरने के बाद भी वहाँ का एक एक मंजर मेरे जहन के पर्दे पर नक्श था। मेरे कानों में अब भी मेरे हमवतनों की सदाएं गूंज रही थी। आज फिर यूसुफ शिराजी आया था, वही सवाल लिए। हाँ, तो क्या सोचा आपने? मैं जा रही हूँ। मेरे सपाट लहजे में एतमाद था, लेकिन साथ ही आंखों में एक बेनाम सी उदासी उतर आई थी। मैं अपने शहर, अपने मुल्क वापस जा रही हूँ। लेकिन अब आप वहाँ जाकर क्या करेंगी?
آپ کے تو والدین بھی اس دنیا میں نہیں رہے، بھائی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اور پھر آپ کو تو یہ جگہ بہت بھاتی تھی نا، یہ گھر، یہ دلکش نظارے بہت اچھے لگتے تھے نا آپ کو۔ آخر میں اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ ہی دیا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں بھی ایسے مناظر کی کمی نہیں ہے نا۔ رہ گئی گھر کی بات، تو ایسا گھر وہاں بھی بن سکتا ہے، مگر میرا ملک، میرا شہر یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ اس مکان کی قیمت لگوائیں اور میرے جانے کا بندوبست کریں۔ میرا حتمی فیصلہ سن کر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ مکان کی فروخت سے لے کر میرے پاکستان آنے تک کے سارے انتظامات اسی نے مکمل کیے تھے۔ اس وقت وہ مجھے ڈپارچر لاؤنج میں چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گیا تھا۔ میں اس سرزمین کو چھوڑنے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے مکان اور دیگر اشیاء کے کاغذات میرے نام کروائے تھے، ورنہ عالم خان تو ان باتوں سے مکر ہی رہا تھا۔ پرواز کی روانگی کا اعلان ہوا تو مجھے پھر اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی۔ آنے جانے والے چہروں کو دیکھتے ہوئے میں شکستہ قدموں سے جہاز میں سوار ہو کر اپنی سیٹ تک پہنچی۔ ایک پھانس سی دل میں چبھ رہی تھی، غم اور خوشی بیک وقت دونوں کیفیتوں سے دو چار تھی۔ کیا میں عالم خان کو یاد کر کے غم زدہ ہو رہی تھی؟ لیکن اس نے مجھے دیا ہی کیا تھا؟ نہ ازدواجی خوشیاں، نہ آل، نہ اولاد، بلکہ آخری وقت تک مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ میری زندگی کے 15 ہنستے مسکراتے سال اس نے کھا لیے، تو پھر میں اسے یاد کر کے غمزدہ کیوں ہو رہی تھی؟ دوسری طرف اپنے وطن، اپنی مٹی کی طرف لوٹنے کی خوشی تھی، گو کہ اب وہاں بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ والدین جیسی ہستی اب باقی نہ رہی تھی، لیکن پھر بھی تھا تو میرا وطن، جس کے ایک ایک ذرے سے جسم و جاں کا رشتہ جڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ پھانس کیسی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی؟ میں اس وقت تک اپنی اس بے کلی کا کھوج لگاتی رہی، جب تک کہ جہاز نے اڑان نہ بھر لی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید میری اداسی اور بے کل کیفیت صرف اس شخص کی وجہ سے تو نہیں جس نے مجھے ڈبویا بھی اور بھنور سے نکلنے میں میری مدد بھی کی، یعنی یوسف شیرازی، اور میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ تبھی مجھے اپنے برابر ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ مڑتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ آپ یہاں؟ دل ایک خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، لیکن آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یوسف شیرازی کی آنکھوں میں شرارت کا عکس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ لیکن آپ کہاں اور کیوں جا رہی ہیں؟ آپ تو غالباً یہاں رہنا چاہتے تھے نا؟ ہاں، یہاں رہتا تھا، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا، مگر اب نہیں۔ کیا مطلب؟ اب کیوں نہیں؟ کیونکہ گھر تو کہیں بھی بن سکتے ہیں نا، مگر شہر تو کہیں نہیں جا سکتا۔ یوسف شیرازی نے مسکراتے ہوئے میری بات مجھے ہی لوٹا دی۔ پھر ہم دونوں نے ہی پاکستان جا کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مسرت کے ساتھ اتنا لمبا سفر اپنے وطن تک پہنچنے کا کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ نہیں میرے والدین نے میری شادی کا فیصلہ اچھا کیا تھا یا نہیں۔ بہرحال اب میرا ہم سفر بہت اچھا ہے۔ کیسی لگی دوستو آج کی یہ آپ بیتی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔